امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک بوڑھا شخص آتا ہے, وہ سرکار علیہ السلام کو سلام پیش کرتا ہے. سرکار اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور سرکار کہتے ہیں یہ آواز تو جنوں کی معلوم ہوتی ہے, آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایک جن ہوں اور میرا نام جو ہے وہ حامہ نام ہے اور میں بیٹا ہیم کا ہوں اور ہیم بیٹے لاقیس کے ہیں اور لاقیس بیٹا ابلیس کا ہے. تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرے اور جن کے ابلیس کے درمیان, اے جن تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے, تو اس کا پرپوتا ہے. اس نے کہا جی حضور میں جن کا پرپوتا ہوں اور یا رسول اللہ میری عمر بہت زیادہ ہے. سرکار نے فرمایا کتنی عمر ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میری اتنی عمر ہے جتنی دنیا کی عمر ہے, کچھ ہی کم ہے, مجھے اللہ پاک نے بڑی عمر عطا فرمائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں اور سرکار علیہ السلام جن سے گفتگو فرما رہے ہیں. چونکہ وہ مختار کائنات ہیں, سرکار کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, سرکار سب کے حالات جانتے ہیں. اب جن کہتا یا رسول اللہ آپ کو بارے میں مجھے حضرت ابراہیم نے بتایا ہے, حضرت عیسیٰ نے بتایا ہے, حضرت نوح نے بتایا ہے. یا رسول اللہ میں جو ہوں میں ہمیشہ نبیوں کی صحبت میں رہا ہوں, میں حضرت نوح علیہ السلام کی صحبت میں 1 سال رہا ہوں, میں نے ان سے علم حاصل کیا ہے. اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں رہا, حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں رہا, حضرت ادریس کی بارگاہ میں رہا, حضرت صالح کی بارگاہ میں رہا, حضرت لوط کی بارگاہ میں رہا. میں نے تمام انبیاء کرام کی صحبت اختیار کی ہے اور ان کی صحبت میں رہا ہوں. میرے آقا آپ یہ ارشاد فرمائیے جب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں تھا تو حضرت عیسیٰ نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا سلام جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے جانا. اگر تمہاری عمر اتنی ہو جائے میرے آقا, میری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ میں نے آپ کا بھی زمانہ پا لیا ہے, میں دنیا میں انسان پیدا ہونے سے پہلے آ گیا تھا. میں نے وہ بھی منظر دیکھا ہے جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا میرے آقا, تو اس وقت میں بچہ تھا مگر میری عمر بہت زیادہ تھی. یا رسول اللہ وہ منظر بھی میرے سامنے ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ عذاب بھی میرے سامنے ہے. لوط علیہ السلام کی جو قوم کو اللہ پاک اوپر لے گیا اور زمین پہ مار دیا, نیست و نابود کر دیا, وہ منظر بھی میرے سامنے ہے. میرے آقا سارے نبیوں نے مجھے بہت زیادہ خوشی دی ہے. آج میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں میرے آقا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں سلام پیش کر رہا ہوں آپ کو. سرکار علیہ السلام اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے اپنے اسلام میں داخل فرما لیجئے. پھر سرکار نے جن کو کلمہ پڑھایا اور اپنے اسلام میں داخل فرما لیا ہے. وہ جن جس کی عمر اتنی زیادہ تھی مگر مصطفیٰ کی دید کے لیے پریشان رہا کرتا تھا اور مصطفیٰ جان رحمت کے دستے حق پر وہ داخل اسلام ہو کر کے اور اپنی تمام غلطیوں سے توبہ کرتا ہے اور اسلام میں آ جاتا ہے, مصطفیٰ کے ساتھ پوری زندگی گزارتا ہے. سرکار علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جن و انس بھی آتے ہیں اور آپ کو مرجع بنا کر کے اپنی دکھڑے سناتے ہیں, اپنی فریاد پیش کرتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں ہمارے سامنے ہی وہ جن غائب ہو گیا اور وعدہ کر کے گیا یا رسول اللہ آپ کے امتیوں کی ہمیشہ مدد کروں گا, آپ کا امتی اگر کسی پریشانی میں ہوگا تو میں اس کی مدد کروں گا اور جیسی مدد ہو سکے گی یا رسول اللہ میں مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کوئی بھی آئے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے اسے نعمتیں ہی ملتی ہیں, عظمتیں ہی ملتی ہیں. سارے نبیوں کے پاس جو جن رہا تھا لیکن تسلی ہوئی ہے اسے آ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں, چونکہ سارے نبی ہیں مگر مصطفیٰ جان رحمت حبیب بھی ہیں نبی بھی ہیں. سارے نبیوں کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بعد اپنے نبیوں کا سب سے بڑا مقام بنایا ہے اور نبیوں کو سب سے عرفہ اعلیٰ افضل اور اتم بنایا ہے اور اس تمام گروہ میں جو سردار بنایا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ کو بنایا ہے. میرے آقا سارے نبیوں کے سردار ہے. اللہ پاک نے ساری کائنات کی کنجیاں جو ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے دستے پاک میں عطا فرما دی ہیں. مختار کائنات ہیں, جو چاہو مانگ لو.